صرف یہ نہیں کہ مدرسے کے امتحان میں پاس ہو جائے، کوئی نمبر آ جائے، کوئی پوزیشن آ جائے، یہ دیکھیں کہ ہماری اوپر کیا پوزیشن ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہاں پر کیا مقام ملتا ہے، وہ نیکی پر ہے، وہ تقوی پر ہے، وہ خدا خوفی کے جذبے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حدیث کے مجموعے یہ تو ماشاء اللہ مرتب ہوئے، بعد میں اللہ نے یہ تو نور ہم سب کے لیے اکٹھا کر دیا، اور بعض صحابہ کرام میں سے تھے، اس حضور کا ایک فرمان سنا اور اسی سے ان کے دل اتنے منور ہوئے کہ سب کے سب جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ گئی، جن کو ہاں الحمدللہ ایک لمحے کی صحبت ملی، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ كل فقال وقال ابن المبارك عن يحيى بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أبو هريرة وهو يحدثنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وهو يحدثنا، راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا وهو يحدثنا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد، اپنے مبارک شاگردوں کے درمیان بیان کر رہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المسجد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ فقہاء کرام کی نظر بڑی گہری نظر ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، محدثین وہ حدیث شریف کے الفاظ کے محافظ اور فقہاء کرام ان ہیں قرآن و حدیث کے معانی کے محافظ یاد رکھنا۔ ان سے قرآن و حدیث سے جو نورانی مسائل نکلتے ہیں وہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی محنت ہے، اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اس سے کیا مسئلہ نکلا کہ مسجد کے اندر تعلیم و تعلم جائز ہے۔ ہاں انسان اتنی واضح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ہم تو ظاہر بھی میں گزرنے والا میں تھا
خیر کہتا ہوں بہت یہاں اپنے نیک طلباء کے پاس بیٹھتا ہوں، اپنے ہمارے حرم مفتی شیخ صاحب آپ کا بھی حضرات کے قدموں میں جب بیٹھتا ہوں کچھ نہ کچھ اپنے بزرگوں کا ذکر خیر بھی سامنے آ جاتا ہے جس میں بڑی راہیں مل رہی ہوتی ہیں۔ یہ چور جی کا مدرسہ ہے، تو خیر نئی تعمیر ہم نے جب پڑھا اس وقت پرانی تعمیر تھی، پرانی، اور غالباً مسجد میں بالے لگے ہوئے تھے، اور دوسرا ایک کمرے جو تھا اس میں بھی بالوں کی چھت تھی، لکڑی کے بالے اور کھانے والا شاید اس قسم کی چھت تھی۔ بارش کا موسم میں نے پانی ٹپکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ شروع میں کچی چھتی تقریباً نہ تو ایک طالب علم میرا خیال وہ اندر اسٹوو تھا، گیس کا اسٹوو، وہاں اوپر سے کوئی سانپ گرا لیجیے آ کر ان کے اوپر ہی آ کر، لیکن اللہ نے بچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں گزرا والا درمیان کی بات پھر کوئی موقع ملا وہ انشاءاللہ گزرا والا میں باغ شروع ہو گئے تو میری یہاں پر 2 جگہ لاہور میں نا خدمت کی بنی ہوئی تھی، جامع قاسمیہ میں بھی اساتذہ نے فرما رکھا تھا، اور ہر چمڑی والے ساؤں نے میرے والد صاحب اللہ بخشی فرمائے، ان کے پڑھنے کا عرصہ تقریباً کوئی 45 سال پڑھنے کا عرصہ ہے، اس سے زیادہ پوری عمر پڑھنے میں گزری ہے۔ پاکستان بڑھنے سے پہلے دہلی سے پڑھنا شروع کیا، پھر پوری زندگی بس پڑھنے میں گزری ہے۔ شوق ہے، قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ ہیں۔ میں نے پوری زندگی سوائے ایک مرتبہ کے نادرہ قرآن پاک پڑھ کے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے۔ عجیب ہمت کے لیے، حالانکہ بیچارے تو ریل گاڑی کے ذریعے ہمارے گاؤں سے ریلوے اسٹیشن 1 میل کے پاس رہتا، وہاں سے پیدل جانا، پھر آگے ریلوے اسٹیشن کی مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے، یعنی ریلوے اسٹیشن پر نہیں بیٹھتے تھے، قریب جو مسجد تھی وہاں جا کر بیٹھ جاتے، بس وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ بڑا اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تنہائی کا بہترین مشورہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تنہائی کا بہترین مشورہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ دیکھو اب نیک مشورے میں محفوظ لگائے رکھیں گے تو لا یعنی سے بچ جائیں گے۔ بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یعنی میں لگا دو اپنے آپ، یا اپنے بامقصد کام میں، بامقصد بات چیت میں، اپنے دوسری چیز کی کہاں فرصت؟ ہاں چلو کبھی کبھی کوئی خوش طبی کر بھی لیں، کوئی ذرا نہیں ہے آپس میں کوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے ہر شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس میں ہنسنے ہنسانے کی ہوتی تھی، بڑے لطائف، بڑے کھلے قسم کے لطائف سناتے اس میں۔ ایک دفعہ ہمارے سب صوفی صاحبان ماشاء اللہ کو اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بس فرمائے جتنا مرضی ہنسو لیکن کسی کی غیبت نہ کرو، بس یہ فرمائے کسی کی غیبت آپ نے بیان کی پھر تو آپ نے نقصان کر دیا۔ غیبت کرنا یہ اپنی ہی جیب کو خالی کرنا ہے، اپنا کیا جن کی غیبت کی وہ آپ نے اپنی نیکی ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ وہاں
گوجرا والا میں تھا تو وہاں مدرسے کی شکل تھی، وہاں پر ایسے مثلا جیسے ہمارے یعنی سامنے قبلے کی جانب میں مسجد تھی اور سامنے تینوں اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے، جیسے یہ جامع شفیع کا پہلے نقشہ تھا نا، ایسی تینوں اطراف میں وہاں پر کمرے بنے ہوئے تھے، وہاں پر بھی طلباء والا کی رہائش یا تو چونکہ میں عرفائی سال رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں گوجرا والا میں تکمیل کے اسباق سے جب سال کے آخر میں فراغت قریب ہوئے تو عرفائی سال نے فرمایا یہی ہے، پھر میں نے استخارہ کیا تو وہاں پہ اشارہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں 2 سال کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی دوران پھر چھوڑی والے استاؤں کے پاس حاضر ہوا ہے تو میں نے بس میرے ذہن میں وہ نقشہ تھا، اب یہاں مسجد تعمیر ہو گئی تھی، مدرسہ محمدیہ کی مسجد تعمیر ہو گئی، مسجد تعمیر ہو گئی تو اب میرے ذہن میں تک کچھ آئی، یہ مسجد تعمیر ہو گئی، مدرسہ کہاں پر ہے مدرسہ میرے ذہن میں وہی وہ گوجرا والے کا نقشہ تھا، وہ میں مسجد الگ اور مدرسہ الگ یاد مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ حضرت برجی والے استاد سامنے مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوا، صحن تو کبھی بنا نہیں تھا، ویسے کوئی سادہ سی وہ اینٹیں والا وہاں جو سامنے کا حصہ خالی تھا، وہاں بیٹھے ہوئے، سردیوں کا موسم، میں نے نصیحت کیا وہ صحیح مدرسہ کہاں پر ہے، مدرسہ کہاں پر بنے گا؟ اس صاحب نے مسجد کی طرف اشارہ کیا، یہ مدرسہ ہی تو ہے، یہ جو سامنے جو بنا یہ مدرسہ ہی تو ہے یاد رکھنا تو میں اس صاحب کا فرمان ہے، اور اسی حدیث سے الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے، 2 جہاں کے سردار آ گئے ہیں، اللہ آپ سے پڑھ کر کون سی پیاری ہستی معلوم ہے میں چکوال میں تھا، وہاں ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب حضرت مولانا مالک حنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جامع ماشاء اللہ، اس سے پہلے وہ بیان ہمارے جملہ بڑا اچھا کہا، فرمائے لگے دنیا میں کوئی استاد ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں، دنیا میں کوئی استاد ایسا نہیں کہ جو دعویٰ کر سکے کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں، فرمائے بس صرف ایک ہستی ہے یاد رکھنا، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات آپ کی ذات رزقی ایسی مبارک ہستی ہے، وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے ہیں، جس ایک کے پیچھے چلو گے جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ گے، الصحابۃ کلھم عدو فی عالم، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ تو میں نے کیا نا ایک احادیث ہے، یہ فقہاء کرام ان کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی، الحمدللہ ایک جملے پر غور کرتے ہیں کہ اس سے کیا موتی نکل رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ غور و فکر کا ایک انداز میں ایک ہلکا سا سے اب دیکھو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اپنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھتے، یحدثنا ہمارے یحدثنا ہمارے سامنے حدیث بیان فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ کی ذات ہے صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ آپ کی ذات اقدس خود مدرسہ تھی، صحابہ کرام آپ کی ذات اقدس پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو ہر وقت سبق شروع ہو جاتا ہے، جب بھی حضور کی مجلس میں تشریف لے آئے بس سبق شروع کا الحمدللہ
آپ کا ایک مبارک ارشاد ان کے لیے سبب ہے، آپ کی زیارت کرنا ان کے لیے سبب ہے، آپ کے ایک لمحے کی زیارت کرنا ان کے لیے سبب الحمدللہ ہے، آپ کی خاموشی ان کے لیے سبب الحمدللہ، اور رسول، فعل رسول، تقریر رسول الحمدللہ، یہ سب ان کے سبب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مہربان، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما آپ کی ذات اقدس صحابہ کرام کے لیے درس گاہ کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جہاں ہر وقت ہے انوار ربانی کی بارش ہوتی تھی، آپ کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان الحمدللہ۔ خود اللہ یہ فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ جو وہ بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، ہمارے پاس اپنا کیا ہے، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سیب کھائیں، آم کھائیں، آگے صرف اس کی لذت پر دھیان نہ ہو، ساتھ یہ سوچ لیا کرے کہ یہ کس پیاری ذات نے عطا کی ہے، اس میں مٹھاس کس نے پیدا کی، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم نے نہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حدیث کا سبب بھی ہے، دینی اسباق ہیں، کبھی کبھی طلباء سے رکھ کر دیتا ہوں محبت سے، آپ پہلے سے ہی منور ہیں، اصل تو میں خود اپنے آپ کو مخاطب یاد رکھنا، ہاں ہمارے سب طلباء یہ نہیں یاد رکھنا، اللہ ہمارے تمام نیک اساتذہ سب ٹھنڈی ہوا ہیں الحمدللہ، یہ سب کی محبتوں کا ہی صدقہ ہے الحمدللہ، ہاں بس لگے رہے ہیں الحمدللہ اخلاص سے، چاہے ٹوٹے پھوٹے بول ہوں، ان کی پتہ نہیں کیا پتہ ہو قیمت الحمدللہ، ہاں اللہ یہ فیض ہے، یہ اللہ میاں کے پاس ہی سب کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المسجد، ہاں ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر بھی تعلیم و تعلم جائے، اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی شریف کی زیارت کریں گے، وہاں پر الحمدللہ دو جہاں ہیں، دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کے سردار، اللہ تعالیٰ اللہ ہیں دو جہاں کے سردار، اور وہی آپ دیکھ لیں ریاض الجنہ ہے وہ بھی تھوڑا سا، اور اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے، جو آج کل معروف چبوترا ہے، آپ دیکھ لیں گے بالکل تھوڑی سی جگہ ہے، یہ مسجد کے کونے میں میرے خیال یہ آپ دیکھ اتنی ہوگی نہیں، مسجد کے کونے میں تھوڑے سامنے کی جگہ ہے، یہ دروازے سے لے کر اور تھوڑی سی جگہ بنتی ہے، بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ چبوترا مسجد کے اندر تھا، بعض کا یہ کہنا بھی ہے کہ بعض کا یہ وہ چبوترا مسجد کے اندر تھا، تھوڑی سی جگہ تھی یار، بمشکل میں خیال 1-2 مرلے جگہ ہوگی، 2-3 مرلے کا، اللہ تعالیٰ لیکن کتنا بڑا فیض ہے الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص ہو تو میں کروں، تھوڑی سی جگہ میں بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑی پورے عالم کی ہدایت کا اللہ کام دے دیتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مدرسہ خدمت کا نام ہے، عمارت کا نام نہیں، عمارت تو ایک ضرورت ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف خدمت شروع ہو گئی جنت کا بعد میں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ میں وہاں سمرقند میں تھا، سمرقند بخارا سمرقند میں، اور میں کروں وہاں پر بعض بڑے عالیشان قسم کے مدرسے اور ان کی شاہی قلعہ جیسی عمارت،
لیکن وہ روس کے زمانے میں جب انقلاب آیا اب حالات ایسے بنے کہ اب تک وہ وہاں بڑی وہاں نقش نگاری کی ہوئی اور قرآن پاک کی آیتیں اور حدیث مبارکہ بڑے عمدہ انداز سے وہاں پر بڑے اپنے زور شور سے انہوں نے وہ سب چیزیں لکھی ہوئی، لیکن حالات ایسے بنے کہ اب وہ بالکل اب وہ خالی ہے، اب سیرگاہ بنی ہوئی اللہ، لیکن فیض جاری اب ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ چاہے وہ میرا جو روحانی فیض ہے نا اس کو تو ختم نہیں کر سکتا یار الحمدللہ۔ ہاں جگہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، جگہوں میں کوئی تغیر آ سکتا ہے یا رکھنا ہے، جگہ ناپید ہو سکتی ہے یا رکھنا ہے، وہ تو آپ مشکاشی کے مقدمے میں پڑا ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں شروع کے مقدمے میں ہے اللہ کا خبر انوار ہوا آگے آتے وہ وہاں ترکام ہوا اور وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اور جو فیض کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے اور رہے گا، اس کی حفاظت ذمت اللہ نے خود لے رکھا ہے، قیامت تک رہے گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے۔ میرا تو خیال تھا پوری حدیث شریف پہ ترجمہ کروں گا، کوئی خیر ترجمہ تو آپ کر ہی لیتے ہیں، بس کچھ یہ ذکر خیر ساتھ ساتھ چلو قبول فرمائے، یہ بھی سبق ہے الحمدللہ۔ ہاں تمہارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مس میں بیٹھتے ہیں، ہاں تو مجھے مجھے والے استاؤں کا وہ ہے نیک فرمان اس کی تائید مل گئی، عیسائی فرمانے لگے یہ سامنے جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ مدرسہ ہی تو ہے اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب شروع میں حاضری ہوئی تو مسجد میں اسباق کرتے ہیں کوئی تکلف نہیں تھا، یہ تو میں تختیاں ہی بعد میں مجھے ایک ساتھی تھے ضرورت پڑی اونچا بیٹھنے کی، ہمارے بھائی مولانا عثمان صاحب ہیں اور میں ان کی دادی صاحبہ تھی، ایک تختی پر نماز پڑھتی رہی، نماز اور تہجد کی نماز اس پر پڑھتی تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے ادا کر دی تختی، جب ضرورت پڑی تو کچھ پھر اس کے اوپر ورنہ پہلے میں بالکل مسلم بھی بچھانے کے ایسے قریب قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے اللہ تعالیٰ چلو کوئی حرج بھی نہیں ہے، چلو الحمدللہ اساتذہ کرام بس دل میں یہی ہو بالکل سادگی بے تکلفی الحمدللہ، اور طلباء کرام ہیں اپنے اساتذہ کرام کے لیے کوئی جگہ بنا دے، کوئی الحمدللہ کوئی ضرورت کے لیے کوئی اونچی جگہ بنا دے، کوئی حرج نہیں الحمدللہ۔ اساتذہ کے دل میں یہ نہیں ہو جائے کیونکہ آپ رات بھی کل استاد بنیں گے، جو جہاں موقع ہمارے چپڑی والے بزرگ سکتے میں جب پڑھنے کے لیے آتا چپڑی میں فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوتا ہوں، بس حضرت الصاحی تشریف فرما ایسے عجیب کوئی نہیں میں ناغہ نہیں دیکھا، بس یہ تھا فجر کی نماز کے بعد وہ سامنے ٹیبل رکھا ہوتا اور اپنی چارپائی بنے بس یوں بیٹھے ہوتے ٹیبل پر کتاب رکھ کر ایسے ایسے بس یوں انتظار میں بیٹھے ہوتے ایسے بس انتظار میں بیٹھے ہوئے کب آ کر وہ طالب علم دروازہ کر رہا ہے، بعض دفعہ تاخیر بھی ہو جاتی ہے لیکن میں دیکھتا بیچارے بس یوں فجر کے بعد انتظار میں بیٹھے ایسے بیٹھے ہوتے انتظار اس میں دروازہ کر پھر آ کر پر اپنے بڑھاپا تھا 75-76 سال عمر یاد رکھنا ذوق بھی پھر بیٹھنا کھڑے ہوتے اور پھر اپنے کتاب ہے کہ اب ہدایت نہ ہو کتاب، لیکن جب باہر نکلتے کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی اور آ کر بالکل سادہ چٹائی ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہمارے اساتذہ کرام تھے جب خاصیت پڑھتے تھے وہاں بھی کوئی میرا خیال کو زیادہ میرا خیال کوئی ہے بعض سادہ ایسے تھے بالکل نیچے کوئی مسلح بھی نہیں ہوتا بس وہی سادہ چٹائی کو پڑھا کر اور شام صاحب ان کے ہم ایسے بالکل سادے سے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سانگ بسے وہ سادہ سی ترپائی رکھی ہوئی تھی اس کو پڑھا کر بیٹھ کر پھر وہ دونوں پیر اکٹھے ہیں ملا کر یا ہے
دونوں زانوں بیٹھ جاتے ہیں، پیر میں تکلیف ہو گئی تو پھر ایک پیر کر کے اور ایک پیر بس تو تھوڑا سا مجبور ہے عذر کی وجہ سے پھیلا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تب ہاں جب آپ حضرات کو خدمت کا موقع ملے جہاں بھی ہیں الحمدللہ، مسجد میں ملے، جھونپڑی میں ملے، درخت کے سائے میں ملے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ بیٹھ گئے بس جنت کا باغ کر گیا الحمدللہ۔ مدرسہ خدمت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہ عمارت تو ایک ضرورت ہے، جیسے ضرورت ہے یہ تو بات ہے، جیسے مہمان پڑھے بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہے فرمایا پہلے یہ سارے مہمان اصحاب صفہ کے چبوترے میں سما جاتے تھے، مہمان بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے مہمان خانے بلا دی۔ یہ سب ایک ہی محبت کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ۔ پھر انشاءاللہ تھوڑا اور جتنا ذکر خیر ہو جائے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اخلاص سے ایک لمحے کے لیے بھی مل بیٹھنا انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ میرے کروں خاموشی سی بیٹھ جائے، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کبھی ایسا بھی ہو انشاءاللہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ سبق ہو رہا ہے ہمارے حضرت قاری جلدی صاحب بڑے حضرات حالانکہ بڑے ان کے مدرسے میں سبق میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی کیا آخر اور سب پڑھوں، اب مجھ سے بھی نہیں بولا جا رہا بس، لیکن ہمارے کو پڑھاؤ لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی کیا ہے۔ بڑے حضرات تشریف فرما بس الحمدللہ، بس وہ اپنا خاموشی میں اس سب کو پہلے سے الحمدللہ ان کی توازو تھی، توازو تو کہاں سے کہاں پہنچا گیا الحمدللہ۔ بیٹھ کے میں آپ کا میرے اندر ہمت نہیں آ رہا، دل میں کہا ضرور میں بولا نہیں جا رہا تھا ویسے، لیکن اندازہ ہوا کہ ہمارے بڑے حضرات ہیں آگے نے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے مقولہ ہے ما بخلت عن الافادہ ہے وہ مستحیت عن الاستفادہ، یا کبھی فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کیا اور فائدہ حاصل کرنے میں